السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کے حوالے سے لیکچر جاری تھا۔ آج جو نیکسٹ بند ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ برہم کا مطلب ہوتا ہے ناراض۔ مسجود ملائک جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو۔ عالم کیف سرور و مستی کی حالت۔ دانائے رموز کم چھپی ہوئی باتوں کو کم جاننے والا۔ دانا کا مطلب جاننے والا، رموز چھپی ہوئی، کم جاننے والا۔ عجز کے اسرار عاجزی کے راز، نا محرم نا واقف۔ طاقت گفتار بولنے کی طاقت۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، وہی شکوے کا انداز اور اس پہ فرشتوں کا حیرت کا اظہار کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، یعنی انسان میں اس قدر شوق پن آ چکا ہے، اس قدر اس میں شوخی آ چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایک مخلوق کو کسی طرح بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خالق سے شکوہ کرے، لیکن وہ خالق سے جب شکوہ کر رہا ہے تو اس شکوے کو جو بھی سنتا ہے اسے حیرت ہوتی ہے، اور اسی حیرت کا اظہار جو ہے وہ اس شعر میں کیا جا رہا ہے کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ انسان میں اس قدر شوخی آ گئی ہے کہ وہ اللہ سے برہم ہو چکا ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ اب یہاں پہ وہی حیرت کا اظہار اس مصرعے میں بھی ہو رہا ہے کہ تھا جو مسجود ملائک، کہ یہ وہی انسان ہے کہ جسے رب نے یہ حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس وقت فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ اے باری الہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ بھی کروایا۔ تو اب جب کہ سجدہ ہو چکا، انسان کی فضیلت تسلیم کر لی گئی، اور اس کے بعد اسے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ اپنے رب سے گلہ کر رہا ہے، اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہے، تو اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تھا جو مسجود ملائک، کہ ایک وہ وقت تھا کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا کیے گئے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہیں، وہ اس انسان کو سجدہ کر رہے تھے۔ لیکن اب کیا عالم ہے کہ یہی انسان اپنے رب سے گلہ کر رہا ہے۔ تو تھا جو مسجود ملائک، کہ وہ انسان جس کو اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے تھے، یہ وہی آدم ہے، یعنی یہ وہی آدم اور اس کی اولاد ہے کہ جو آج مخلوق ہو کر خالق سے شکوہ
کر رہی ہے، عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے۔ کہتے ہیں اس پر کیف و سرمستی کی طبیعت جو ہے وہ حاوی ہے، یعنی یہ اس پہ سرمستی کی ایسی کیفیت ہے، یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ آؤٹ آف سینسز ہے، اس پہ کیف کا عالم طاری ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے ہم کلام ہوں اور مجھے کیا گفتگو کرنی ہے، اور دانائے رموز کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں کو جاننے والا نہیں ہے، یہ اسرار کے جو اوصاف ہیں ان سے نامحرم ہے، ان کو سمجھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اس شکوے پر اس کی پکڑ کر لے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے نابلد ہے، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ رب سے شکوہ کر رہا ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس انسان نے جو شکوہ کیا تو اس پہ عالم کیف طاری ہے، دانائے رموز کم ہے، اور یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ عجز کے اسرار سے، یعنی عاجزی کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، انسان اگر عاجزی اختیار کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو یہ بڑی پسند ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنے خالق سے شکوہ کرنے کی وجہ سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ عاجزی کے اسرار سے، عاجزی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے یہ انسان نہ محرم ہے، نہ واقف ہے، ان کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ناز ہے طاقت گفتار، ناز کہتے ہیں غرور ہونا، تکبر ہونا، طاقت گفتار بولنے کی طاقت، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا ہے، یہ بولنے والا ہے، اس کے اس بولنے کے سبب سے اس بولنے پر یہ ناز کر رہا ہے، اس بولنے پر اسے اتنا غرور، اتنا گھمنڈ اور اتنا تکبر ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ فقط بولنے کا سلیقہ تو بعد کی بات ہے، پہلے بولنا جب رب نے سکھایا ہے تو پھر بولنے کا سلیقہ بھی انسان کو آنا چاہیے۔ تو اس کو جب طاقت گفتار ملی، اس کو جب قوت گفتار ملی، رب نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ اس گھمنڈ میں اور اس شوخی میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ تک نہ رہا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کس سے ہم کلام ہوں، مجھے کیا کہنا ہے۔ تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، گویا مخلوق کو یعنی انسان کو اپنے خالق سے بات کرنے کا سلیقہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔